اس کے بعد یہ آگے سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ یہ بھی مکی صورت ہے. سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن انسانوں کے 3 گروہ بن جائیں گے. کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کہ جب قیامت واقع ہوگی تو تم 3 گروہ بن جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. پھر ان کو کیا کیا اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، ان کا ذکر ہے. سب سے پہلے جو مقربین ہوں گے، یعنی 3 گروہوں میں سے جو سب سے اونچا گروہ ہوگا مسلمانوں کا، یعنی اس کا ذکر یہ پہلے بھی ایک آیت سورت کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ 3 گروہ انسانوں کے بن جائیں گے. ایک وہ گروہ ہوگا کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. ایک وہ ہوگا کہ ان کا تھوڑا بہت حساب کتاب ہوگا لیکن آخرکار وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو یہاں پر بھی 3 گروہوں کا ذکر ہے. پہلا جو گروہ ہوگا فرمایا کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو جنت میں جو جو انعامات ملیں گے وہ بڑے بڑے انعامات ہوں گے. فرمایا کہ ان کے لیے وہاں پر غلام ہوں گے، لڑکے ہوں گے جو ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوں گے، اور شراب کے جام اور پیالے اور جگ اور ساغر جو ہیں ان کے سامنے پھیرے جا رہے ہوں گے. اور ایسی شراب ہوگی کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ چکرائے گا اس سے سر اور نہ ہی عقل میں فطور آئے گا. اور ہر قسم کے پسندیدہ پھل ہوں گے، گوشت ہوں گے جو وہ چاہیں گے جس چیز کے، اور حور عین ہوگی. اور اس کے علاوہ فرمایا ہر تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اب یہ والے جو لوگ ہیں فرمایا کہ پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں سے کم ہوں گے. یعنی اسلام جب آیا تو اسلام کی جو ابتدائی زمانہ ہے اس میں سے زیادہ ہوں گے. ظاہر بات ہے اس میں صحابہ کرام تابعین اس دور کے لوگوں میں زیادہ ہوں گے، اس میں بعد والوں میں کم ہوں گے. آگے پھر دوسرا گروہ ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. یہ اصحاب الیمین کون سے ہیں؟ فرمایا کہ فی صدر مخضود، یہ ان کو بے خار بیریاں جو ہیں ان کی جنت میں، ان کے باغ میں ایسی بیریاں ہوں گی کہ جن کے کانٹے نہیں ہوں گے. یہ بیری جو ہے نا یہ بڑا زبردست درخت ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنت میں بھی بیریاں ہوں گی، اور پیچھے سدرۃ المنتہا کا ہم نے پڑھا کہ وہاں پر بھی بیری ایک مقام ہے کہ وہاں بیری ہے. بیری کا درخت جو ہے نا بڑی زبردست چیز ہے، بہت اعلیٰ درخت ہوتا ہے. یہ بڑے اس کے پھل بھی ظاہر بات ہے بڑا لذیذ ہوتا ہے، لیکن جنت کی بیری ظاہر اس طرح کی تو نہیں ہوگی، یہاں کانٹوں والی بیری ہے. تو فرمایا کہ فی صدر مخضود، بے خار بغیر کانٹوں کے وہاں بیری ہوگی. وطلح منضود، اور کیلے ہوں گے تے بتے، کیلے ہوں گے ان کو ملیں گے. اور اس کے علاوہ لمبے لمبے سائے ہوں گے، بہتا ہوا پانی ہوگا، پھل ہوں گے. نہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ تو کوئی روک ٹوک ہوگی نہ کوئی منع کرے گا، کوئی نہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی. وفروش مرفوعہ، اور اس کے علاوہ فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کہ جو جنتیوں کی جو بیویاں ہوں گی دنیا میں ان کو فرمایا کہ وہاں پر ہم ان کو دوبارہ اٹھان دیں گے، دوبارہ نئے سرے سے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں پر جن عورتوں کا ذکر ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، تو آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بوڑھی پھونس تھی، آنکھوں میں چیپڑ تھے، سر کے بال سفید تھے، یعنی بوڑھی ہو گئی تھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جوان کرے گا، ہم عمر کر دے گا خاوندوں کے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر ہوں تو وہ قیامت والے دن کس کے ساتھ ہوگی؟ ہوتا ہے نا کہ کسی عورت کی شادی ہوئی تو اس کا خاوند فوت ہو گیا، پھر اس کی دوسری جگہ شادی ہوگی، وہاں سے کوئی طلاق ہوگی، تیسری جگہ شادی ہوگی، یعنی 2 خاوند یا 3 خاوند کسی کس طرح. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ خود ام سلمہ جو تھی ان کا ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باقی ساریاں جو ہے کچھ طلاق یافتہ تھیں، کچھ جو ہے وہ فارغ کی خواہش تو یہ تھی نا دل میں کہ ہم حضور کے ساتھ ہی ہوں. تو اس لیے انہوں نے یہ پوچھا کہ جس کے زیادہ خاوند ہوں تو قیامت والے دن کس کے ساتھ ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس عورت کو اختیار دے گا کہ وہ جس شوہر کا انتخاب کرے اس کے ساتھ رہے گی جنت میں. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ عورت انتخاب کیسے کرے گی، یہ بھی آپ نے بتا دیا. فرمایا کہ عورت انتخاب کرے گی اخلاق کی بنیاد پر، کہ اس کے اللہ اسے کہے گا کہ ان 3 میں سے تم جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو رہو. تو عورت انتخاب کرے گی اخلاق کی بنیاد پر کہ جو دنیا میں اس کے ساتھ اخلاق اچھے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں لوٹ کر لے گیا. اس کے بعد پھر آگے جی تیسرے گروہ کا ذکر اصحاب الشمال کا، یعنی وہ لوگ کہ جو جہنم کے مستحق ہیں، ان پر کیسے کیسے عذاب آئیں گے، کیسے کیسے ان کو کھولتا ہوا پانی فی سموم و حمیم، لو جو ہوتی ہے نا، لو آگ جس وقت ہم جلاتے ہیں نا چولہے پر، آگ جل رہی ہوتی ہے تو ایک وہ ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، پیلی پیلی آگ نظر آ رہی ہوتی ہے،
اور جہاں پر آگ ختم ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر لو ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس آگ سے زیادہ سخت ہوتی ہے. آگ میں سے تیزی سے ہاتھ گزارے اتنا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جہاں پر آگ ختم ہو رہی ہے نا وہاں سے آپ ہاتھ گزاریں تو جلتا ہے آدمی کا ہاتھ، اس کو کہتے ہیں لو. وہاں پر پوری آگ کی پاور وہاں پر اکٹھی ہو جاتی ہے. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ فی سموم، جہنم کے اندر وہ لو ہوگی اور اس کا کھولتا ہوا پانی ہوگا، کالے دھوئیں کے سائے ہوں گے. اوپر کیا کہا تھا جنتیوں کا؟ ذل ممدود، گھنے چھاؤں ہوں گے. یہاں پر فرمایا کہ دھوئیں کا سایہ ہوگا، دھوئیں کا سایہ. لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا نہ اچھا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اس لیے کہ دنیا میں بڑے خوشحال تھے، دنیا میں بڑے مزے کیے انہوں نے، بڑی عیاشیاں کی، لیکن اب وہاں پر وہ سزا چکھیں گے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے، بار بار کرتے تھے، بار بار کرتے تھے، باز نہیں آتے تھے بڑے بڑے گناہ. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، آخرت کے بھی منکر تھے، کہتے تھے آخرت کب آنی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان کو وہاں پر زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا، اور پانی یہ اس طرح پئیں گے، کھولتا ہوا پانی، کہ جیسے فرمایا کہ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. ہیم کہتے ہیں ایک بیماری کا نام ہے، ایک اونٹ ہوتا ہے، اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے اونٹ کو کہ جس میں اس کی پیاس نہیں بجھتی. یہ انسانوں کو بھی لگ جاتی ہے، ایک بیماری ہے، یہ وہ کبھی کسی کو لگ جائے تو ہر وقت وہ آدمی پھر پانی پیتا ہی رہتا ہے، اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی. تو ہیم فرمایا کہ اس طرح وہ کھولتا ہوا پانی جہنمی پئیں گے، کہ وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے، وہ اندر کو سارا ابالے گا لیکن ان کی پیاس پھر بھی ختم نہیں ہوگی. بڑے سخت عذابوں کا یہاں پر اس صورت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.